السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آج 29 جولائی بدھ کا دن ہے اور کچھ اہم خبریں جو ہیں وہ اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ثانیہ مرید کے جو 13 اکتوبر کو ہوا تھا، جس کو تقریباً اب 1 سال گزرنے والا ہے، تقریباً 10 ماہ ہو چکے ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ خبروں کی زینت بن چکا ہے، ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ثانیہ مرید کی باتیں جو ہیں وہ پاکستان میں گردش کر رہی ہیں، وہ کس بنیاد پر کر رہی ہیں اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے پاکستان آزاد کشمیر کے لیے نہایت اہم ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر بہت کچھ ایسا ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک اور خبر یہ کہ پاکستان میں جو ہے وہ جب عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھتی ہیں، لیکن یہاں پر ایک کچھ عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر عالمی مارکیٹ میں جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تب بھی پاکستان میں قیمتیں بڑھتی ہیں۔ یہ کون سا فارمولا جو ہے وہ وزارت پیٹرولیم جو ہے وہ لگا رہی ہے، ابھی تک لوگوں کو نہیں سمجھ آئی۔ یعنی عالمی مارکیٹ میں جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پاکستان میں وہ بڑھتی ہیں قیمتیں ساتھ ساتھ، لیکن جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں پھر بھی پاکستان میں جو ہے وہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں میں عالمی مارکیٹ میں بہت بڑی سطح پر جو ہے وہ قیمتوں میں کمی دیکھنے کو ملی ہے، لیکن اس کے باوجود کل رات پاکستان میں 1.63 روپے پیٹرول کو بڑھا دیا گیا۔ یہ کس فارمولے کے تحت ہو رہا ہے، یہ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب روز کی بنیاد پر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں تبدیلی آئے گی، جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھیں گی یہاں بھی بڑھیں گی، جب وہاں پر کم ہوگی یہاں بھی کم ہوگی، لیکن یہاں پر جو ہے وہ چیزیں الٹ ہو رہی ہیں، جب وہاں پر کم ہوتی ہیں تب بھی یہاں پر بڑھتی ہیں، اور جب وہاں پر قیمتیں بڑھتی ہیں تب بھی پاکستان میں قیمتیں بڑھتی، یعنی دونوں صورتحال میں جو ہے وہ پاکستان میں قیمتیں ہمیں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی ہی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ جوید ہاشمی نے طریق لبیک کے حوالے سے بڑی اہم جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا، اس پر بات کریں گے۔ نہ صرف انہوں نے بلکہ سینیٹر مشتاق احمد نے بھی جو ہے وہ طریق لبیک کو ایک دفعہ پھر یاد کیا ہے، اور طریق لبیک کے بارے میں جو ہے وہ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، وہ کیا ہے اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کر لیں تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا تھا، جو آپریشن کیا جا رہا تھا، وہ اب بھی جاری ہے، اور دونوں اطراف سے جو ہے بڑی تعداد میں ہمیں تصادم دیکھنے کو مل رہا ہے۔ نہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کو تیار ہے، نہ وہ جو ہے وہ اپنا لانگ مارچ جو مظفر آباد کی طرف ہے ان کا وہ ختم کرنے کو تیار ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ وہاں کی موجودہ حکومت جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ مطالبات ان کے ماننے کو تیار ہیں۔ یعنی دونوں طرف جو ہے حالات نہایت کشیدہ ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنی جگہ پر اڑے ہوئے ہیں، اور جبکہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں کہ ہم ان کے مطالبات کسی صورت نہیں مانیں گے۔ تو ایک بڑا تصادم جو اللہ نہ کرے پاکستان میں ہو، آزاد کشمیر میں ہو، ایک مزید بڑا تصادم ہمیں جو ہے اس کا اندیشہ ہے کہ وہاں پر ہو سکتا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطابق 31 افراد وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، اور 500 سے زائد وہاں پر زخمی ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا بہت زیادہ کوریج دینا شروع ہو گیا ہے آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو، خاص طور پر الجزیرہ نیوز، وہ تقریباً لمحہ بلمحہ وہاں کی اپڈیٹ دے رہے ہیں، وہاں پر جس طرح سے شیلنگ کی جا رہی ہے، جس طرح سے پروٹیسٹرز کے اوپر اسٹریٹ فائر چلائے جا رہے ہیں، اس کی لمحہ بلمحہ انٹرنیشنل میڈیا کوریج دینا شروع ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کی جتنی آرگنائزیشنز تھی وہ بھی متحرک ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ بھی آزاد کشمیر کے معاملے میں جو ہے وہ ایک مہم چلا رہے ہیں اور اس کو کوریج دینا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کے اندر جو آزاد کشمیر کے لوگ وہاں پر مقیم ہیں، یعنی کہ فورنز جو ہیں یہاں سے گئے ہوئے، وہاں پر احتجاج کا پلان مرتب دے چکے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ اقوام متحدہ کے بعد جنرل اسمبلی کے بعد جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا۔ یعنی جو ہے اب انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس میں ایکٹیو ہو چکی ہے، اور اب تک جو ہے 31 شہادتوں کی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ دیا، جبکہ حکومت جو ہے انہوں نے اس دعوے کو مسترد کر دیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈے کے تحت ہو رہا ہے، نہ کسی سرکاری ہاسپٹل میں نہ کسی نجی ہاسپٹل میں کسی قسم کی کوئی بھی لاش منتقل کی گئی ہے۔ تو یہ ویریفائی کرنا کہ کتنے بندے شہید ہو چکے ہیں یہ گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے، نہ ہی صحافیوں کے لیے پاسبل ہے، کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ
انٹرنیٹ کی مکمل بندش ہے، جب بھی کسی وہاں پر صحافی سے رابطہ کیا جاتا ہے تو رابطہ نہیں ہو پاتا کیونکہ مکمل طور پر انٹرنیٹ بند ہے۔ تو ایگزیکٹ جو نمبرز ہیں وہ اب تک حکومت کو نہیں مل سکے، نہ سینئر جرنلسٹ کو مل سکے ہیں، صرف ایک اندازے کی بنیاد پر جو فگر جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی دے رہی ہے اسی پر جو ہے وہ جرنلسٹ جو ہیں وہ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ 31 لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے دیا ہے۔ پہلے یہ تمام تر آپریشن راولہ کوٹ میں تھا، اب جو ہے میرپور خاص جو ہے وہاں پر بھی سننے کو آ رہا ہے کہ اب آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ سروس وہاں پر بھی معطل ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ سینیٹر مشتاق احمد جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بیانیے کو بھرپور اپنے اکاؤنٹ پر پھیلا رہے تھے اور بھرپور ان کا ساتھ دے رہے تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ راولہ کوٹ میں اس احتجاج کا حصہ بنے، لیکن ان کو آزاد کشمیر جانے سے پہلے روک دیا گیا اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنا ایک دھرنا دیا، لیکن اس کے بعد سے ان کے اکاؤنٹ پر کوئی بھی ویڈیو یا فوٹیجز نہیں آئی۔ اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا کیا معاملات ہیں اب تک جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکے کہ وہ گرفتاری ان کی ہو چکی ہے یا وہ جو ہے وہ راولہ کوٹ کی طرف وہاں سے جا چکے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ سروس بند ہے اور ان کے چینل پر اب کوئی بھی کسی قسم کی کوئی اپڈیٹ جو ہے وہ کل سے اب تک نہیں آئی۔ جو لاسٹ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کو آزاد کشمیر میں وہاں کی فورسز جو ہیں وہ داخل نہیں ہونے دی جا رہی، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جو لاڑکانہ کا لاڈلا ہے بلاول بھٹو، ان کو جلسے کے لیے آزاد کشمیر میں جانے کی اجازت ہے، رائے گنج کی لاڈلی مریم نواز کو وہاں پر جانے کی اجازت ہے، لیکن یہاں پر عام پاکستانی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں جا سکے۔ یہ آخری ان کا ٹویٹ تھا، اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی خبر نہیں ہے، وہ گرفتار ہیں، وہ کہاں ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ جب سے آزاد کشمیر میں یہ آپریشن ہوا ہے تحریک لبیک پاکستان متحرک نظر آئی ہمیں، وہ کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرتی نظر آئی۔ ترجمان تحریک لبیک نے کئی پریس ریلیز جاری کر چکے ہیں، تیسری پریس ریلیز اب تک جاری کر چکے ہیں کہ پاکستان میں آزاد کشمیر پر ہونے والے اس ظلم اور بربریت کو فوری طور پر روکا جائے۔ انہوں نے بھرپور الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے اور آخری سانس تک جو ہے وہ سچ کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے، اور پریس ریلیز میں بتایا ہے کہ کشمیریوں کے ہم ساتھ ہیں، یہ ایک اور ثانیہ مرید کے دہرانے کی وہاں پر کوشش کر رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کی عوام بڑی غیور ہے جو اپنے حق کو جو ہے وہ لینا جانتی ہے۔ تو بڑے سخت الفاظ میں مذمت بھی کی ہے تحریک لبیک پاکستان نے وہاں پر جس طرح اسٹریٹ فائرنگ کی جا رہی ہے، جس طرح وہاں پر جو ہے وہ تصادم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ جب سے آزاد کشمیر میں یہ آپریشن ہو رہا ہے تب سے تحریک لبیک کے ساتھ جو ثانیہ مرید میں ہوا اس کی بازگشت جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے سوشل میڈیا پر۔ ایک مرتبہ پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہوں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، تحریک لبیک کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، یا وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، اب وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ثانیہ مرید کے ہوا، جب وہاں پر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، جب وہاں پر قتل عام کیا گیا، تو اگر تب پاکستانی آواز اٹھاتے، اگر تب پاکستانیوں نے شور مچایا ہوتا، اگر تب پاکستانی اپنے حق کے لیے اٹھتے تو آج یہ ایک اور ثانیہ مرید کے نہ ہوتا۔ تو بڑے بڑے جو صحافی ہیں وہ ثانیہ مرید کے کو جو ہے بار بار جو ہے وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ جاوید ہاشمی جو کبھی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہوا کرتے تھے، کبھی مسلم لیگ نون میں بھی ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ثانیہ مرید کے جو ہوا ہے اس کے بعد جو ہے اگر ہم نے ان کو روکا ہوتا تو تحریک لبیک پر جس طرح سے انہوں نے ظلم کیا تو آج جو ہے وہ کشمیریوں پر یہ ظلم ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے جو ہے سب اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مراد سعید نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنی باری کا انتظار کرے، اگر آپ نے اس نظام کے خلاف نہیں لڑنا اور اگر آپ اس نظام کے خلاف نہیں آئیں گے، جس طرح سے ڈی چوک میں کیا گیا، جس طرح سے مرید کے میں کیا گیا، جس طرح سے جو ہے وہ اب آزاد کشمیر میں کیا جا رہا ہے، تو ہم اپنی باری کا انتظار کریں کہ یہ وقت ہم پر آئے گا، کیونکہ ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ مزاحمت نہیں کر پا رہے، نہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے احتجاج اپنا کر پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سینیٹر مشتاق احمد نے بھی تحریک لبیک کا سہارا لیتے ہوئے بتایا کہ تحریک لبیک پر جو ظلم ہوا تھا، انٹرنیشنل لیول پر جو یہودی کمیونٹی تھی یا جو اسلام مخالف نظریہ رکھتے ہیں وہ لوگ خوش ہوئے تھے، تو ہمیں تب بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جب تحریک لبیک پر پاکستان میں پاکستان کا آئی ڈی کارڈ رکھنے والوں پر اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت کے رہنما کو اس طرح سے منظر عام سے غائب کر دیا گیا، تو ہمیں سوچنا چاہیے تھا، ہم نے آواز بلند کی ہوتی، پوری عوام نے آواز بلند کی ہوتی، پوری قوم نے آواز بلند کی ہوتی، تو شاید اس نوبت پر پاکستان نہ پہنچتا، نہ اس طرح آزاد کشمیر میں ہوتا۔ تو اب حالات جو ہیں آزاد
آزاد کشمیر کے مزید بڑھتے جا رہے ہیں، مزید بگڑتے جا رہے ہیں، اور وہاں کی فوٹیجز نہایت جو ہیں وہ دل خراش ہیں۔ کئی ویڈیوز جو ہیں وہاں سے آ رہی ہیں، لیکن اس میں آپ کو ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ کچھ ویڈیوز فوٹیجز ایسی بھی وائرل ہو رہی ہیں جو اس دفعہ جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے وہ تب کی نہیں ہے، وہ کوئی پچھلی دفعہ جو احتجاج ہوا تھا تب کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ یعنی کچھ جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ کام زیادہ گرم کرنے کے لیے جو ہیں وہ کچھ ایسی ویڈیوز اور اے آئی فوٹیجز بھی جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں جو شاید پہلے کی ویڈیوز ہیں جو اب کی نہیں ہیں، تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہے وہ تصادم کا راستہ دونوں طرف نہیں ہونا چاہیے، نہ عوام کو جو ہے وہ سخت ہونا چاہیے، نہ سیکورٹی فورسز کو پاکستان کا اس طرح قتل عام کرنا چاہیے، بلکہ کوئی ٹیبل ٹاکس ہوں، کوئی مذاکرات ہوں اور مل بیٹھ کر جو ہے ان معاملات کو حل کیا جائے۔ کیونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو بیانیہ اب تک لوگوں کے سامنے آیا ہے وہ کوئی پاکستان مخالف نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ہمیں یہ وہاں سے سیمبل نہیں ملتا کہ وہ کوئی راہ کے ایجنٹ ہے یا وہ پاکستان کی نفرت دل میں رکھتے ہیں۔ وہ اپنے حقوق کے لیے، ریفارمز کے لیے نکلے ہیں باہر۔ اگر آپ کو وہ نہیں پسند، اگر آپ ان کے مطالبات نہیں ماننا چاہتے تو انہیں کسی طرح جو ہے وہ ٹیبل پر لے کر آئیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ پہلے بھی مذاکرات ہوئے، پھر سے وقت مانگتے ہیں، اگر آپ ان کی سمجھ نہیں آ رہی پھر سے کوئی 4-5 دن کی مہلت مانگتے ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ اور یہ جو تصادم ایک بڑا پاکستان میں بڑے تصادم کا اندیشہ ہے، اس سے کم ان چیزوں کو روکنا چاہیے۔ مزید انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل کلیم اللہ آفیشیل۔